اچھا یہ بتائیں وہ قصہ کیا تھا کہ وہ لڑکی تھیں جنہوں نے انگلش میں بات کی تھی تو پھر آپ نے کہا کہ مجھے تو وہ بھی سمجھ نہیں آئی تھی, پھر آپ نے چیلنج کیا اپنے آپ کو کہ میں سیکھ کے رہوں گا اینڈ آئی پروو مائی سیلف. انگریزی جی ایسا ہوا تھا جی. بٹ اٹ آلسو اف آئی مے آسک یو میڈ می کیوریس کہ کیا اس ایج کی وجہ سے آپ کو انگلش نہیں آتی تھی یا آپ لوگوں کی اسکولنگ ایسی تھی؟ اسکولنگ تو ہم گھر میں تو انگریزی نہیں بولتے تھے, یہ جو اب بولتے ہیں جو بولتے ہیں اچھی بات ہے, میرے اپنے بچے فر لگے ہوتے ہیں. زمانے کے ساتھ انسان بدلتا ہے اور انسان نہیں مجھے واقعی اس نے جب ایکسکیوز می کہا مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا تو انہوں نے ایکسکیوز می کہا تھا. اچھا مجھے وہ ورڈ بھول گیا تو انہوں نے بولا کیا. مجھے ایکسکیوز می کے اندر پرابلم یہ ہوئی کہ میں اٹینٹو بھی نہیں تھا نا, میں تو اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ ٹرے لے کے آ رہی تھی, تو میں نے خود ہی اسیوم کر لیا یہ تو میرے لیے لا رہی ہے. اچھا سارے گرامر اسکول کے تھے جو آپ کو پتا ہے. کہاں تھے آپ, قصہ ذرا ڈیٹیل میں سنائیں. یہ ادھر ہی ڈیفینس میں آئی گرو اپ ان ڈیفینس. اینڈ ہاؤ اولڈ ور یو؟ I was in grade 6 or 7. Okay. Grade 7 I think. 6, 7. تو اس نے مجھے برتھ ڈے پہ بلا لیا, جیسے ہوتا ہے اب آپ کے فرینڈس کے بچوں کے گھر ہے, وہ سارے گرامیرینس تھے, میں ایک گرینڈ پبلک کا تھا, تو آئی واز ایز از ناٹ پارٹ آف دیٹ فٹ. آپ ایسا سمجھ لیں کہ لاہور میں ایچسونینس کی ایک دعوت ہو اور اس کے اندر کوئی راوین چلا جائے, اٹس ناٹ ون اینڈ دا سیم تھنگ رائٹ, یا کنگ ایڈورڈ سے اٹھ کے چلا جائے. تو میں وہاں چلا گیا, تو میں تو ویسے ہی وہاں پہ ایک پرسونا نان گراٹا تھا, بیکاز وہ سارے کلاس میٹس تھے, کلاس فیلوز تھے. بس وہ میری شاید کانسنٹریشن اس خاتون پہ زیادہ تھی. تو اس نے ایکسکیوز می کہا, تو وہ بیچاری مجھ سے راستہ مانگ رہی تھی, تو میں نے کہا یہ تو مجھے, میں پتہ نہیں کس بے خیالی میں تھا. ظاہری بات ہے دیکھیں جب آپ اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں نا تو آپ تھوڑا ایگزیجریٹ کرتے ہیں, تو میں نے کہا جی اس نے بولا مجھے سمجھ, میرا مطلب یہ تھا, کیونکہ کسی نے اس پہ سوال نہیں پوچھا. یوزلی میں مونولاگ میں بتا دیتا ہوتا ہوں, ایک دو بار میں نے ذکر کیا, میری ٹیڈ ٹاک میں نے کہا ہوا ہے اس پہ. تو میں سمجھا مجھے آفر کر رہی ہے, میں نے کہہ دیا نو تھینک یو. تو جو اب آپ دیکھیں اب یہی تو المیہ ہے, شذاذ نماز کا المیہ کیا ہے, لوگ سمجھ نہیں پائے. نہیں دیکھیے وہ سچویشن بہت کیوٹ ہوگی آئی تھنک, اور اب اتنی کیوٹ تھی کہ سب ہنس پڑے آپ کی طرح. جو بندہ ویسے ہی وہاں پہ بیسٹ فٹ اپنے آپ کو پرسونا نان گراٹا سمجھ رہا ہے, وہ تو اتنا آلریڈی آن دی ایج تھا, اس کے آنسو آ گئے. اب آپ مجھے شرمندہ کریں, میں ایڈٹ میں ہی نکلوا دوں گی. نہیں یہ نہیں نکالنا, یہی تو ریالٹی ہے, یہ کیوں نکالنا؟ میرا ہنسنا نکل جائے گا, آپ کی اسٹوری. اب میرے آنسو آ گئے. میں نے اپنی بائک سائیکل نکالی, پیڈل کرتا گیا. میں نے کہا آئی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن اگین, کہ میرا کوئی مذاق اڑائے. اور پھر میں نے انگریزی پہ توجہ دینا شروع کی. اس زمانے میں خیر چلے, اور یہ قصہ نہیں بتائیں, پھر آپ تو اپوزٹ پہ چلے گئے, انگریز گرل فرینڈ ہو گئی آپ کی کمپلیٹلی, جو اردو میں نہیں بات کرتی تھی. تو مطلب وہ ریئیکشن تھا یا بائی چانس ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ میں اب بالکل نہیں وہ دیکھیں ہر دیر از اے ٹرننگ پوائنٹ. آپ تو کیونکہ کور کرتی ہیں ڈرامے, جو نیریٹو کی بنیاد ہوتی ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے, ٹرننگ ایونٹ ہوتی ہے. جب یہ ہوگا تب جا کے کہانی آگے بڑھے گی. ٹرننگ ایونٹ ہی نہ آئے, وہ پیوٹل پوائنٹ نہ آئے, تو کہانی نہیں بن سکتی, چاہے ہماری ذاتی زندگی میں ہو. کیونکہ یہ جو ہم ڈرامے بناتے ہیں, اچھا یا برا, اس کی ڈبیٹ سے بالاتر ہو کر, اٹ از اے فکٹیشیس اکاؤنٹ آف ریالٹی. کیونکہ اگر اس کو وہ جتنا بھی بزار ہو اور جتنا آؤٹریجس ہو, اس کے اندر کوئی انفلوئنسز, ریفرنسز, سیمبلنسز, ریزیمبلنسز ریالٹی سے ہوں گی, ورنہ تو آپ اسے ریلیٹ ہی نہیں کر پائیں گے. ریلیٹیبلٹی کی وجہ سے پلیٹیبلٹی ہوتی ہے. تو مجھے وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اینڈ مے بی سو میں تو اس کو ہمیشہ کہتا ہوں آئی بلیس ہر, یو نو. اس نے مجھے شاید اگر میں 10 سال میں بعد یہ سوچتا, میں نے بہت جلدی ریئلائز کر دیا. جب آپ کی کبھی بھی انسلٹ ہو, اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں. یا تو آپ سلک کر کے ریمورس میں چلے جاتے ہیں, رائٹ, اینڈ یو لوز کانفیڈینس, اور یو باؤنس بیک. یہ تو وہ قصہ ہے نا جی. مجھے بڑا شوق ہوا پبلک اسپیکنگ کرنے کا. آج میں ہوں, رائٹ, آئی گو اراؤنڈ پاکستان. تو میرا ایک دوست تھا, اس کا نام پہ نا آپ ہنسیے گا, ضیاء الحق. تو پر یہ وہ والے ضیاء الحق صاحب نہیں ہیں میرے.
اس کی اردو بہت اچھی تھی. اقبال ڈے آ رہا تھا تو میرا بڑا شوق ہوا. تو کوئی ہم زیادہ ایتھوس اور ویلیوز تو سکھاتے نہیں ہیں اسکولوں میں, تو میں نے دیکھا کہ میری اردو تو اچھی نہیں ہے, تو کیوں نہ ضیاء کو کہوں کہ مجھے تقریر لکھ دے, اور دیکھ کے ہی تو پڑھنی ہے, میں پڑھ لوں گا. اور کچھ میں الفاظ موٹے موٹے بیچ میں سے جملے جو ہیں, سطر جو ہے, لائنز جو ہیں یاد کروں گا. جی 9th کلاس میں ہمارا ڈیبیٹ کا کانٹیسٹ ہوا کینٹ پبلک اسکول کراچی میں. میری باری آئی, میں جناح ہاؤس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے جو اب چیئر پرسن ہیں حارث خلیق, وہ میرے ہاؤس کیپٹن تھے, میرے سینئر تھے. میں ان کے ہاؤس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, حارث کو کیا پتا تھا کہ ان کی میں عزت ڈبونے کے لیے میں اسٹیج پہ چڑھ گیا. وہ اچھا تھا, میرا کیپٹن تھا, ہاؤس کیپٹن, اس نے مجھے چانس دے دیا. تبھی دیکھیں اچھا تھا نا, آج بھی ہیومن رائٹس آف کمیشن آف پاکستان کے اندر ہیں. سو ہی از لائک دس فرام چائلڈہڈ. میں نے کہا چلو میں تمہیں چانس دیتا ہوں. میں گیا, میں جناب اسٹیج پہ کھڑا ہوا. اب کوئی زیادہ لوگ نہیں, 201 لوگ ہوں گے. اور میں نے, مجھے آج تک یاد ہے, میرا نام آیا, میں نے اقبال ڈے پہ بات کرنی ہے, ویری ایکسائٹیڈ. اور مجھے تھا کہ یہ تو میں نے جیتنا ہے. میں نے پہلا جملہ مجھے آج بھی یاد ہے تقریر میں نے سٹارٹ کیا, میں نے کہا ماضی کے اوراق گواہ ہیں. اوراق کیا تھا مجھے نہیں پتا, اور میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی پوڈیم کے پیچھے, روسٹر کے. اب میں کنفیوز ہو گیا. جیسی میرا وہ پاز آیا کنفیوژن کا, آگے بیٹھ کے کچھ لڑکوں نے گگل کیا. وہ دوسرے ہاؤسز والے تھے, میں جناح میں تھا, سید تھا, بابر تھا, اقبال تھا. اقبال ڈے کا سٹیک زیادہ تھا, اقبال ڈے تھا تو اقبال ہاؤس کا سٹیک زیادہ تھا. تو جناح ہاؤس کو جو میں ریپرزینٹ, ٹانگیں کانپنے لگی. اور پھر میرے سے اتنا بھی نہیں ہو پایا کہ میں نظر چکا کے پوڈیم پہ رکھے پرچے کو پڑھ لوں. پارٹ 2 رونا آ گیا, اسٹیج سے اتر گیا. اور میرے کانوں میں آج بھی وہ کہہ گونج رہے. تو میں نے وعدہ کیا کہ میں بولنے کو, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کو میں آئندہ بھی کبھی کمزوری نہیں بننے دوں گا. اور اردو میری قومی زبان ہے. اوراق کیا, مجھے لاتعداد ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی اور مفہوم سمجھ آنے چاہیے تاکہ میں اس کا بہتر طور پہ استعمال کر سکوں, تاکہ میں اپنے خیالات کا اظہار بہتر کر سکوں. سو ایسے تو لاتعداد. تو ہوتا کیا ہے کہ بچپن میں ایسی بہت چیزیں, اچھا, اینڈ دے آر کیوٹ اینڈ دے آر بیوٹیفل اینڈ دے آر اسمال لٹل فیلیئرز, دے آر اسمال لٹل ہنڈرنسز اینڈ دیز آر ہرڈلز. But they're there so that you become a better person and learn from it and not hold against people. جو ہنسا اس کا شکریہ, اور وہ جو سارے ایسے ان کا بہت شکریہ, کیونکہ زمانے کی تلخی آپ میں نرمی پیدا کرتی ہے, سختی نہیں. The reason I asked was because مجھے لگتا ہے جو آپ نے 2 واقعات بتائے اس سے بہت سے لوگ گزرتے ہوں گے, انہی کی ویریشنز کسی نہ کسی طریقے سے. میں نے آپ کی وہ ٹیڈ ٹاک سنی تھی اینڈ مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی. اینڈ آئی لائک دا آئیڈیا دیٹ یو پریزنٹڈ کہ دا فیکٹ کہ ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا, وہی تو چیز ہے. اور یہ کہ یو کین ناٹ گارنٹی کہ نیکسٹ مومنٹ کیا چیز ہے, وہی آپ کو آگے پش کرتا ہے. اینڈ اسی لیے میں نے یہ کہانی سننا چاہتی تھی آپ سے. اینڈ کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ دیکھیں, بیکاز ماشاء اللہ سے آج جب آپ بولتے ہیں تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سنتا رہے. اب کسی چیز کی کمی ہمیں نظر نہیں آتی ہے, ہم آپ ایک انسپریشن بھی ہیں. تو میں نے کہا وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب کبھی گھبرا جاتے ہیں, کچھ ناکامی یا فیلئر آتا ہے, تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ تھنگس ول ناٹ چینج. اس کو آپ نے جس طریقے سے یوز کیا تو وہ آپ آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, ہمارے ہاں ایک بڑا ایڈورس ریئیکشن ہوتا ہے جب آپ روزمرہ ہمیں دین کو لے آتے ہیں.